بسم الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج 26 نومبر 2023 ہے اور آج کے دن مرزا محمد علی جیلمی اس کا مناظرہ ہونا تھا، مناظر اسلام شیر اہل سنت مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے ساتھ، لیکن وہ مفتی صاحب اپنے وقت کے اوپر مرزا صاحب کی اکیڈمی کے باہر پہنچے اور ان کے ساتھ تھے اینکر اویس ربانی صاحب، وہ بھی وہاں پر وقت کے اوپر پہنچے، لیکن سکیورٹی نے ان کو آگے نہیں جانے دیا۔ بار بار انہوں نے تحریری پیغام بھی اپنا آگے بھیجا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ محمد علی مرزا جو ہے وہ مناظرے کے لیے نہیں آیا، جو اپنی ایک چھوٹی سی خود ساختہ اکیڈمی کے اندر بیٹھ کر کبھی وہ اولیاء کرام کے اوپر بکواس کرتا ہے، کبھی وہ صحابہ کرام کے اوپر بات کرتا ہے، کبھی وہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے اوپر باتیں جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو میں تو اس کو منہ ہی نہیں لگاتا، لیکن آج کے دن کا جو ہے تقریباً ہر شخص کو انتظار تھا اور دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو فتح عطا فرمائے، اور الحمدللہ وہ وہاں پہ وقت مقررہ پر پہنچے اور آنے سے پہلے اپنے بزرگوں کی دعائیں لے کر آئے۔ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے، دعا لے کر آئے، پھر گولڑا شریف گئے اور فاتح قادیانیت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزار شریف پر بھی حاضری دے کر آئے۔ تو ظاہر بات ہے اتنے بزرگوں کے دعاؤں کے ساتھ وہ آئے ہیں اور اولیاء کرام کی جو ہے وہ تائید کے لیے آئے ہیں کہ وہ اولیاء کرام کے جو ہے وہ ان کی شانوں کے اوپر بحث کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن دوسری طرف مرزا جو ہے وہ آیا ہی نہیں اور اپنی اکیڈمی سے باہر نہیں نکلا۔ سکیورٹی جو ادارے تھے وہاں پر انہوں نے جو ہے مفتی صاحب کو قریشی صاحب کو آگے تک نہیں جانے دیا۔ تو یہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ کاش اگر وہ مرزا جیل میں جو وہ باہر آتا اور فیس ٹو فیس جو وہ بات کرتا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا کہ وہ اس کے اندر کتنا دم خم موجود ہے، کہ وہ ایک کھڈ کے اندر بیٹھ کر اپنی طرف سے خود ساختہ عقائد بناتا ہے، اپنی طرف سے جو چیزیں بناتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو صرف دین یوٹیوب کے سے سیکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار ہے، یہ بڑا اسکالر قسم کا آدمی ہے، تو یہ بڑا پروفیسر ٹائپ کا آدمی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں دین ہم نے اسی سے سیکھا ہے۔ تو آج ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو ہے ان کے انداز کے اندر جس کو وہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ تو اپنی جو وہ اکیڈمی سے باہر ہی نہیں آیا، حالانکہ یہ جو مناظرہ ہوا ہے کوئی ایک دو دن کے بعد تو نہیں، تو اس کا چرچا اور رولا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر تقریباً پورا ایک مہینہ ہو چکا تھا، یہ مسلسل شور ہو رہا تھا۔ تو بار بار پورے سوشل میڈیا کے اوپر اینکر حضرات اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں۔ تو آج کا جب دن مقرر کیا تھا، تو جب یہ چیلنج کیا تھا کہ اور بڑا مرزا کہتا تھا کہ قیامت تک جو ہے میرے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا، قیامت تک جو ہے وہ میرا کوئی چیلنج قبول نہیں کر سکتا، تو آج اسے ایک جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، آج اسے باہر آنا چاہیے تھا، اور آج اس کو جو ہے وہ بات کرنی چاہیے تھی، تاکہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے بولتا اور کیا اس کے پاس دلائل ہیں، تاکہ ہر چیز جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ لیکن الحمدللہ جس طرح اس کا جو بڑا مرزا تھا اس کو چیلنج کیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو آج بھی ان کے جو خادم ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، آج بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہرا دینے کے لیے، ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر وقت ہر جگہ پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سمجھتا ہوں اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے کہ یہ جو صرف سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ہر وقت جو وہ کلپ ریکارڈ کراتا اور وہ یہ سمجھتا کہ میری طرف سے لوگوں کو فیم مل رہا ہے، میری طرف سے لوگ مشہور ہو رہے ہیں، تو آج پتہ چل گیا کہ یہ ایک بزدل آدمی ہے اور یہ ایک جاہل مطلق آدمی ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، یہ صرف اور صرف ایک فتنہ ہے، اور عوام کے اندر ایک فتنے کی صورت میں یہ پیدا ہوا ہے اور عوام کو یہ گمراہ کر رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسے فتنوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے، ہماری عوام کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنت و جماعت کو جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔